السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی قرآن المجید وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون۔ وقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم بادروا بالاعمال فتنہ قطع لیل المجلم یصبح الرجل مومنا ویمسی کافرا او یمسی مومنا ویصبح کافرا یبیع دینہ بارض من الدنیا۔ میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے میں آپ کے سامنے اس قرآن کی آیت کی روح سے اور ایک حدیث کی وضاحت کے ساتھ اس ٹاپک پر، اس موضوع پر گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں کہ ایک وقت ایسا فتنہ ابھرنے والا ہے کہ اس وقت میں اعمال جو نیک ہیں وہ کوئی کر نہیں پائے گا، جس کی بنا پر ان میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جو کہ صبح کے وقت تو مومن ہوں گے لیکن شام کے ہونے سے پہلے پہلے کافر ہو جائیں گے۔ اسی طرح سے شام کے وقت تو مومن ہوں گے لیکن صبح ہونے سے پہلے پہلے کافر ہو جائیں گے۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، وہ وقت آنے سے پہلے، وہ فتنہ ابھرنے سے پہلے پہلے ہم تمام مسلمانوں کو، عورت ہوں یا مرد ہوں، بوڑھے ہوں یا جوان ہوں، نیک اعمال کو کرتے رہنا چاہیے، نیک اعمال میں جلدی کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا سورہ یوسف آیت نمبر 106 میں وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، کہ بہت سارے لوگ ایمان لانے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ آج بھی دیکھ لیجئے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی یہ آیت انہی پہ اتری، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کے دور میں بھی بہت سارے لوگ مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے تھے، بہت سارے لوگ ایمان لانے کا دعویٰ کیے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ حقیقت میں یہ شرک کرنے والے ہیں، یہ مشرک لوگ ہیں۔ اور آج بھی دیکھیے، بہت سارے مسلمان، عورت ہوں یا مرد، نام تو مسلمانوں کے جیسا ہے، اسلامی نام ہے، لیکن وہ مشرک ہیں، اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے اپنے معاشرے کے اندر کتنے عورت مرد ایسے ہیں جو مزاروں پر جا کر کے سجدہ کرتے ہیں، ان سے منتیں مانگتے ہیں، ان سے اپنی حاجتیں پوری کرواتے ہیں، اور اسی طریقے سے ان کو نفع نقصان کا مالک سمجھتے ہیں۔ کتنے ایسے مسلمان عورت مرد ہیں جو صرف نام کے مسلمان ہیں اور سارا کردار، سارا عمل، سارا کام مشرکوں والا، کافروں والا، شرک کرنے والوں کی طرح۔ تو آج بھی بہت سارے ایسے ہیں جو ایمان لانے کا دعویٰ کرتے ہیں، مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس آیت کی روح سے وہ حقیقت میں مشرک ہیں، شرک کرنے والے ہیں اور شرک کرتے ہیں۔ تو ہم تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ یہ شرک نہ کریں بلکہ شرک سے بچیں اور نیک اعمال کرنے میں جلدی کریں۔ نیک اعمال وہی ہوگا جس کا کرنے کا حکم اللہ نے دیا ہے اور جس کو کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے، جس کو صحابہ نے کر کے دکھایا ہے، وہ نیک اعمال ہیں۔ اسی طریقے سے آئیے دیکھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر کیا فرمایا ہے۔ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بادروا بالاعمال فتنہ قطع لیل المجلم یصبح الرجل مومنا ویمسی کافرا او یمسی مومنا ویصبح کافرا یبیع دینہ بارض من الدنیا۔ کہتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اندھیری رات کے ٹکڑوں جیسے فتنوں کے سیلاب سے پہلے پہلے نیک اعمال کر لو۔ آدمی صبح کے وقت تو مومن ہوگا لیکن شام کے ہونے سے پہلے پہلے کافر ہو جائے گا، یا شام کے وقت تو مومن ہوگا مگر صبح کے ہونے سے پہلے پہلے کافر ہو چکا ہوگا۔ آدمی معمولی سی دنیاوی فائدے کے بدلے اپنا دین بیچ دے گا۔ دیکھیے صحیح مسلم میں حدیث نمبر 118 پر
اس حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیشین گوئی کی ہے کہ ایک وقت ایسا آنے والا ہے، یعنی رات کے اندھیرے کی ٹکڑوں کی طرح، جیسے رات کا اندھیرا ہوتا ہے، کوئی چراغ کوئی روشنی کچھ نہیں ہوتا ہے، ایک آدمی جس طریقے سے دین کی طرح اجالے میں ہر کام کو سر انجام دیتا ہے، رات کے اندھیرے میں کچھ نہیں کر سکتا، وہ چاہ کر بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ کیونکہ رات کے اندھیرے میں اس کو کچھ دکھائی نہیں دے گا۔ اس لیے دین میں اجالے میں جو کام کو سر انجام دے سکتا ہے بآسانی کے ساتھ، بغیر کسی اجزا کے، بغیر کسی تکلیف کے، بغیر کسی مشکلات کے، جس طریقے سے اجالے میں روشنی میں ہر کام کو سر انجام دے سکتا ہے، اس طریقے سے رات کے اندھیرے میں وہ کوئی کام چاہ کر بھی خود سے نہیں کر سکتا۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فتنہ ایسا آئے گا، ایک وقت میں ایسا فتنہ، شدید فتنہ آئے گا کہ اس میں اعمال کا، نیک اعمال کا کرنا بڑا ہی مشکل ہو جائے گا، اور اس اعمال کے نہ کرنے کی بنا پر ایک مسلمان صبح کے وقت تو مومن ہوگا، ایک مسلمان عورت ہو یا مرد، بوڑھا ہو یا جوان، صبح کے وقت تو مومن ہوگا، لیکن شام کے ہونے سے پہلے کافر ہو جائے گا، استغفر اللہ، یا شام کے وقت تو مومن ہوگا مگر صبح کے وقت ہونے سے پہلے کافر ہو چکا ہوگا۔ میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، آج آپ کے پاس اللہ تبارک و تعالی نے طاقت دی ہے، صحت دی ہے، تندرستی دی ہے، اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے دل اور دماغ کی حفاظت کی ہے، اس کو تقویت دی ہے، وہ اپنے صحیح جگہ پر کام کر رہے ہیں۔ ایک ایسا وقت آ سکتا ہے آپ کے اوپر کہ جب آپ کا دماغ کام کرنا بند کر دے گا، جب آپ کا دل دھڑکنا بند کر دے گا، جب آپ کے ہاتھوں پیر کی طاقت ختم کر دی جائے گی۔ ایک وقت ایسا بھی آ سکتا ہے۔ اس لیے میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں اور میری دینی ماؤں بہنوں، اللہ سے ڈرتے ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو صحت اور تندرستی آپ کو دی ہے، جو موقع دیا ہے، اس میں نیک اعمال کرنے میں جلدی کریں، پانچوں وقت کی نماز کی حفاظت کرتی رہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کاموں کا کرنے کا حکم دیا ہے اس کو کرتے جائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنا لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی دنیا کے اندر کس طرح گزاری، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازیں کس طرح پڑھی، اس طریقے سے نمازوں کو پڑھتے جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے ذکر و اذکار کرتے رہے، اسی طریقے سے آپ بھی ذکر و اذکار کرتے رہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح رمضان کے روزے رکھتے رہے، آپ بھی اسی طرح سے رمضان کے روزے رکھتے رہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نفلی روزے کس طرح رکھے رہے، اسی طرح آپ بھی نفلی روزے رکھتے رہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سے حج اور عمرہ کیا، اسی طرح سے آپ بھی حج اور عمرہ کرتے جائیں۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نیک کامال کرتے گئے اپنی زندگی میں، اسی طرح سے ہر مسلمان عورت مرد کو چاہیے کہ وہ بھی اپنی زندگی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے طریقے پر گزارتے جائیں، نیک اعمال کرنے میں جلدی کریں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کے جو یہ صحت اور تندرستی دیا ہے اس کو چھین لے، اور آپ چاہ کر بھی کچھ نہ کر سکیں، آپ چاہ کر بھی کچھ نہ کر سک پائیں۔ میں نے دیکھا ہے، کئی لوگوں کو ایسا دیکھا ہے، اور ہم نے کہا بھی ہے کہ ابھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو صحت اور تندرستی دی ہے تو آپ پانچوں وقت کی نماز کی حفاظت کیجئے، نمازوں کو پڑھا کیجئے، لیکن وہ نماز نہیں پڑھتے تھے۔ ایک وقت ایسا آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے پیروں کی طاقت کو چھین لیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے کھڑے ہونے کی طاقت کو چھین لیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی عقل کو کمزور کر دیا۔ یعنی وہ اس وقت چاہ کر بھی، وہ چاہتے تھے کہ ہم کھڑے ہو کر نماز پڑھ لیں، لیکن وہ کھڑے نہیں ہو سکتے تھے۔ کیوں؟ کھڑے ہونے کی طاقت اللہ نے چھین لی، ان کے اندر کھڑے ہونے کی طاقت نہ رہی، اس لیے وہ چاہ کر بھی نمازوں کو نہیں پڑھ سکے۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں،
इस सेहत और तंदुरुस्ती को गनीमत समझ करके नेक अमाल को करते जाएं, नमाजों की हिफाजत करते जाएं और अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करते रहें कि अल्लाह तबारक व तआला हमें किसी का मोहताज न बनाना, हमें बुढ़ापे के उम्र में अगर पहुंचाना तो हमें ताकत और सेहत और तंदुरुस्ती देना, हमारे हाथों और पैर में ताकत और कुव्वत देना, हमारे दिमाग को, दिल को तकवियत दे करके दुरुस्त रखना ताकि हम तेरी इबादत कर सकें। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करते रहें कि अल्लाह तबारक व तआला हमें मरते दम तक ईमान और इस्लाम पर रखना और नेक अमल करने की तौफीक देना, और जब इस दुनिया से खात्मा करना तो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते इस दुनिया से खात्मा करना। दुआ भी करते रहें अल्लाह तबारक व तआला से। इसी तरीके से मेरे जिस दोस्तों और भाइयों, बहुत सारे लोग नमाजों को नहीं पढ़ते सेहत तंदुरुस्ती होने के बावजूद, और कितने लोगों को मैंने देखा है, कितने लोगों की मौतें बाथरूम के अंदर होती हैं। क्या करते हैं? नशा, सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू, इस तरीके के नशा के आदी हो जाते हैं, उसके बगैर उनके टॉयलेट उतरते नहीं हैं और इस बिना पर बुरी मौत के शिकार भी हो जाते हैं। जबकि हर नशा चीज हराम है, नशा के करीब नहीं जाना चाहिए, नशा नहीं इस्तेमाल करना चाहिए कोई भी। इसी तरह से बहुत से लोग सही सलामत परदेश में रहे, जब घर गए तो वहां पर उनकी मौत हो चुकी। यहां पर परदेश में रहे, सेहत थी, तंदुरुस्ती थी, नमाजों की हिफाजत नहीं करते थे, अजान होती थी, मस्जिदों में नहीं जाते थे, बल्कि दुनियावी जरूरियात के पीछे पड़े रहते थे। और इसी तरीके से जब अपने देश गए, अपने घर गए, अल्लाह तबारक व तआला ने उनको फितने में डाला, आजमाइश के शिकार हुए और उसमें वो खत्म हो गए। तो मेरे जिस दोस्तों और भाइयों, नेक अमाल करने में जल्दी करें, कहीं ऐसा ना हो कि वो फितना जाहिर हो जाए जिस फितने के बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इत्तला दी है। इसी तरह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आदमी मामूली सी दुनियावी फायदे के बदले अपने दीन को बेच देगा। आज भी देख लीजिए, बहुत सारे हैं, कंपनियों में काम करते हैं, ऑफिसों में काम करते हैं, उनका मुदीर, उनका मैनेजर कहता है क्लीन सेव करके आया करो, तब हम तुम्हें ड्यूटी पर रखेंगे, वरना ड्यूटी से निकाल देंगे। वो क्या करता है कि अपने दीन को उस पैसे के बदले, उस ड्यूटी के बदले, उस नौकरी के बदले बेच देता है। तो मेरे जिस दोस्तों और भाइयों, आज भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो दीन के बदले दुनिया की कुछ फायदे हासिल करने के लिए अपने दीन को बेच रहे हैं। और ये एक वक्त ऐसा आने वाला है कि कोई ऐसा हाकिम, हुक्मरान आपके ऊपर मुसल्लत हो जाए और आपके ऊपर पाबंदी लगा दे, नमाज न पढ़ना, इस्लामिक कपड़े न पहनना, दाढ़ी न रखना, यानी इस्लामिक तौर तरीके को वो नापसंद करे और उस पर आपको अमल करने से रोके। ऐसा वक्त भी आ सकता है। उस वक्त के आने से पहले पहले नेक अमाल कर लें, नेक अमाल करते जाएं और अपने इस दीन की हिफाजत करें, अपने ईमान की हिफाजत करें। कहीं ऐसा ना हो कि वो वक्त आए और आप अपने ईमान को बेच दें दुनिया के कुछ फायदे के बदले। बहुत सारे लोग हैं, देखिए, तावीज गंडा बनाते हैं, किस लिए? पैसा कमाने के लिए। जबकि तावीज के बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन अल्लका तमीमतन फकद अशरक, जिसने तमीमा लटकाया। और लुगत की किताब में अल कामूस में सफ़ा नंबर 214 पर उन्होंने लिखा है, तमीमा के माने हर वह चीज होता है, तावीज, जिसको लटकाया जाए, बांधा जाए, चाहे वो लिख करके, चाहे किसी भी शक्ल में। तो तमीमा ताबीज होता है और उसका लटकाना, उसका बांधना अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शिर्क करार दिया है। इसलिए उससे बचें। और उसको इस तरीके से दुकानदारी बना करके लोग रखे हुए हैं कि उसको लिख करके दुनिया के कुछ फायदे हासिल करने के लिए अपने ईमान को बेच रहे हैं, और लोग अपने ईमान को बेच करके उसको खरीद रहे हैं, उस शिर्क को खरीद रहे हैं। मोमिन मुसलमान अल्लाह पर तवक्कल करता है, अल्लाह पर भरोसा करता है, ताबीज गंडे पर भरोसा नहीं करता। इसलिए अपने ईमान की हिफाजत करें, अपने इस्लाम की हिफाजत करें और दुनियावी फायदे के बदले अपने ईमान का सौदा न करें, अपने दीन को न बेचें। मेरे जिस दोस्तों और भाइयों, ऐसा वक्त आने वाला है, ऐसा फितना जाहिर होने वाला है कि आदमी
اپنے ایمان کو، اپنے اسلام کو معمولی سی دنیاوی فائدے کے لیے اپنے ایمان اسلام کو بیچ دے گا۔ آج دیکھ لیجئے بہت سارے مسلمان ہیں جو اپنے ایمان کو، اسلام کو بیچ کر کے اور اس طریقے سے غیر مسلم کا مذہب اختیار کر لے رہے ہیں۔ بہت ساری عورتیں ہیں جو اسلام کو بیچ کر کے دنیاوی فائدے کے لیے اور وہ اسلام کو چھوڑ کر کے اور غیر مذہب کو اپنا رہی ہیں۔ تو آج بھی شروع ہے، لیکن ایسا سخت فتنہ آنے والا ہے کہ جس وقت میں معمولی سی دنیاوی فائدے کے لیے ایک آدمی اپنا ایمان بیچ دے گا، اپنا دین بیچ دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو اپنے ایمان اور اسلام کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے مرتے دم تک، اور اس فتنے کے آنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو، عورت مرد بوڑھے جوان سب کو نیک عمل کرنے میں جلدی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا میں جب تک قائم اور دائم رکھے، لا الہ الا اللہ پڑھتے ہوئے اس دنیا میں قائم اور دائم رکھے، اور جب وفات دے تو لا الہ الا اللہ پڑھتے اس دنیا سے وفات دے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔